تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفولیت میں، بچپن میں، جب آپ بہت چھوٹے تھے تو بی بی حلیمہ سعدیہ جو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حوالے کرنے کے لیے حضور کو لا رہی تھی اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف طواف کے لیے گئی تھی. وہاں پر کچھ آوازوں کی وجہ سے ان آوازوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے حصے میں رکھا تھا، اور جا کر جب آوازیں دریافت کر کے آئیں، جب کچھ پتہ نہ چلا تو پلٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہاں حضور نہیں تھے، جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا، کافی آپ کا رونا پیٹنا شروع ہوا. ایک ایک سے پوچھنے لگی. کچھ لوگوں نے کچھ مدد کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بات نہیں بنی. ہر طرف کچھ عجیب و غریب نظارے دیکھنے کو ملے، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب تک اس کی خبر پہنچی. حضرت عبد المطلب بھی روتے ہوئے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے، لوگوں کو مختلف مقامات پر دوڑایا بچے کو ڈھونڈنے کے لیے. کافی جب ہنگامہ ہوا تو حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پاس آ کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو مجھ سے ملا دے، اس کا پتہ بتا دے کہ وہ بچہ کہاں ہے. یہ ساری جو گفتگو چل رہی تھی، اس کے دوران کعبۃ اللہ سے کچھ آوازیں آئی، اور آوازوں میں حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ تمہارا بچہ، تمہارا پوتا صحیح سلامت ہے، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گفتگو چلتے چلتے بیچ میں مٹی کے ظاہر و باطن پر گفتگو نکلی تھی کہ مٹی جو دکھائی دینے میں بہت ہی کم درجے کی ہوتی ہے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے پڑی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کے اندر جو خصوصیتیں ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتی. مٹی کا ظاہر الگ ہوتا ہے اور اس کا باطن الگ ہوتا ہے. اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. تو آج ہم پڑھیں گے اسی سلسلے کے تعلق سے. ظاہرش گویت کے ماں اینی مبس، باطنش گویت نکو بھی پیش و پس. مٹی کا جو ظاہر ہوتا ہے، جو دکھائی دینے والا جو حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس جو ہوں میں ہی ہوں. ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، بس مجھے دیکھو، بس یہی جو مٹی تم کو دکھائی دے رہی ہے میری اصلیت یہی ہے. لیکن جو اس کا باطن ہے، جو دکھائی نہ دینے والا اس کا جو عنصر ہے، اس کے اندر جو خوبیاں، اس کے اندر جو صلاحیتیں، اس کے اندر جو پاورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو. جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ مٹی ایک بیکار چیز ہے، کسی کام کی نہیں ہے. کیا ہے مٹی، اس کو سمجھنا ہے، مٹی کے کوالٹیز کو سمجھنا ہے تو غور سے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا. ظاہرش منکر کے باطن ہیچ نیست، باطنش گویت کے بنمایم بیست. اس کا ظاہر تو مٹی کی صلاحیتوں کا منکر ہے، اور اس لیے مٹی کے ظاہر اور اس کے باطن میں ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، اختلاف چلتا رہتا ہے. باطن کہتا ہے کہ اصل میں ہوں، میرے اندر صلاحیتیں ہیں، لیکن جو ظاہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اصل میں ہوں، میں ہی اصل مٹی ہوں. تو ان دونوں کے درمیان جنگ اور نا اتفاقی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. لا محالہ باطن صبر کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. صبر کرنے کے بعد مٹی کی جو چھپی ہوئی کوالٹیز ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا تھا کہ ایک معمولی بیج ہے جس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، جب وہ مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ وقت تک تو وہ مٹی کے اندر چھپ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کا بیج ضائع ہو گیا. لیکن صبر کرو، ایک وقت کے بعد مٹی کے اندر چھپ جانے والا وہ بیج مٹی کیا ہے وہ تم کو دکھائے گا. جب وہ پودے کی شکل میں باہر آئے گا
تب پتا چلے گا کہ ایک چھوٹا سا بیج مٹی کے اندر رہنے کے بعد کیا ہو گیا۔ مٹی کے اندر آپ خالی بیج بوتے ہیں تو جو آپ نے بیج بویا اسی کو درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں مٹی باہر کرتی ہے، لیکن آپ یہی مت سمجھیے کہ جو آپ بو رہے ہیں صرف وہی مٹی باہر نکلتی ہے۔ کئی ایسے جھاڑ ہیں جو آپ کے بونے کے محتاج بھی نہیں ہوتے، مٹی تب بھی اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ جنگلوں میں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہاں پر جھاڑ کیسے اگتے ہیں؟ مٹی کی صلاحیت، جب پانی سے مٹی کا ملاپ ہو گیا تو خود بخود پودے زمین کے اندر سے نمودار ہو گئے، اور یہی پودے ایک وقت کے بعد بڑے بڑے تناور درخت بھی بن سکتے ہیں۔ ان درختوں کو کس نے لگایا؟ کسی نے نہیں لگایا، وہ خود بخود ہو گئے۔ وہ مٹی کی طاقت ہے، وہ مٹی کی صلاحیت ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کام کے پودے ہیں، اس کے اندر اناج نکلتا ہے، اس کے اندر سبزیاں نکلتی ہیں، اس کے اندر میڈیسنل پلانٹس ہوتے ہیں جن کی اپنی میڈیسنل ویلیوز ہیں، وہ ہم لگاتے ہیں۔ لیکن جو مٹی سے خود اٹھ جانے والے پودے ہوتے ہیں وہ تو جنگلی ہوتے ہیں۔ حالانکہ جنگلی جھاڑ خود ہر جنگلی جھاڑ بیکار نہیں ہے، اس کی بھی اپنی خصوصیتیں ہیں۔ پھر ان جنگلی جھاڑوں کے بیچ میں بھی کچھ میڈیسنل پلانٹس نکل جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کریپر پلانٹ ہے، یہ جنگلی جھاڑ کی طرح ہی اٹھتا ہے۔ آپ راستہ چلیے شہر کے بیچ و بیچ کسی بھی جگہ، آپ کو دکھائی دیا ہوگا کہ لائٹ کے وائروں کے بیچ میں بیل نکل جاتی ہے جو پورے الیکٹریسٹی وائرز کو لپیٹ لیتی ہے۔ اس کو کس نے لگایا؟ کسی نے نہیں، خود بخود اڑ گئی۔ وہ مٹی کا کمال ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگلی جھاڑ ہے، وہ جنگلی جھاڑ نہیں ہے، اور وہ میڈیسنل ویلیو رکھتا ہے۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے جو ہے امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے، ایڈیبل ہوتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہوتا ہے۔ شکر کے مریضوں کو وہ پتے سکھا کر پاؤڈر بنا کر کھلاتے ہیں، بظاہر جنگلی ہے۔ اینٹی آرتھرائٹس ہوتا ہے۔ یہ ہے معمولی جنگلی طور پر اڑ جانے والا کریپر پلانٹ۔ پھر اسی طرح آئی وی پلانٹ ہے، ایئر پلانٹس نام کے کچھ پودے ہیں جو جنگلی طور پہ اڑ جاتے ہیں لیکن ان کی بڑی میڈیسنل ویلیو ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے وائلڈ پلانٹس ہوتے ہیں جو ایڈیبل ہوتے ہیں، جس کو کسی نے بویا نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت ساری نیوٹریشن ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایش ہوتا ہے، اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے، اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر شوگر ہوتی ہے، اس کے اندر ڈائٹری فائبر ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹارچ ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، زنک، کاپر، مختلف چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ بظاہر دکھائی دینے میں جنگلی جھاڑ ہے، تو اب اس کو کسی نے لگایا نہیں ہے، تو آیا کہاں سے؟ یہی تو مٹی کا کمال ہے۔ صرف اس کے اوپر پانی پڑا، پانی کو اس نے جذب کیا اور مٹی کو ایک طاقت مل گئی، یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر سے پیدا ہو گئی۔ بظاہر دکھائی دینے میں تو ایک حقیر سی چیز ہے جو انسانوں کے پاؤں تلے دی جاتی ہے۔ ظاہرش با باطنش در چالشند لا جرم زی صبر نصرت می کنند۔ اب یہ جو اس کا مختلف ظاہر ہے، مختلف باطن ہے، دونوں اپوزٹ ہیں۔ ظاہر کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے اور باطن کوالٹیز سے بھرا ہوا ہے، تو اب دونوں کے درمیان یقینی بات ہے جنگ چلتی رہتی ہے، نا اتفاقی چلتی رہتی ہے، لیکن جو صلاحیتوں والا ہوتا ہے آخر میں کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ زی ترشرو خاک صورت ہا کنیم کھندے پنہان شرا پیدا کنیم۔ اس کی جو خاک ہوتی نا، ظاہری طور پر جو اس کی خاک ہوتی ہے وہ ترشرو ہوتی ہے، اچھی نہیں دکھائی دیتی۔ مٹی کی جو ظاہری صورت ہے کوئی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اسی سے تو صورتیں بنتی ہیں۔ انسان بھی تو اسی سے بنا ہے، اسی مٹی سے، جس کی ظاہری صورت بڑی خراب ہے۔ تو اب یہ ساری آوازیں کعبۃ اللہ سے آ رہی ہیں۔ ہر مٹی کو ایک جیسی مٹی مت سمجھو، ہر جھاڑ کو ایک جیسا جھاڑ مت سمجھو، لیکن سب بنے ہیں مٹی سے۔ کریلا اسی مٹی سے نکلا ہے، گنا اسی مٹی سے نکلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان صورت گری ہے، وہ جیسی چاہے صورتیں دے کر مٹی سے نکالتا ہے۔ تو اب آواز آتی ہے کہ اس ترشرو خاک سے ہم صورتیں بناتے ہیں۔ ہے تو وہی ترشرو خاک، لیکن اسی سے تو ہم صورتیں بناتے ہیں۔ اس طرح ہم اس کی چھپی ہوئی مسکراہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ترشرو ظاہری طور پر ہے، باطنی طور پر مسکرانے والی چیز کا نام خاک ہے، ہم اس کی مسکراہٹوں کو ظاہر کرتے ہیں۔
زاں کے ظاہر خاک اندو ہو بکاست، در درون صد ہزاراں خندہاست۔ مٹی کا جو ظاہر ہے، جو دکھائی دینے والا پارٹ ہے، وہ تو غم ہے، رونا ہے، تکلیف ہے، یہ ظاہری پارٹ ہے، عاجزی انکساری ہے۔ ظاہر میں تو اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، مٹی کے ظاہر کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، بیکار حقیر سی چیز، مفت میں مل جانے والی چیز۔ مٹی دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے اور مفت میں مل جاتی ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ تو اس طرح سے اس کا ظاہر رونا ہے، غم کرنا ہے، درد رونش، لیکن اس کے اندر صد ہزاراں خندہاس، لاکھوں مسکراہٹیں ہیں چھپی ہوئی۔ کاشف السریں مکار ماہمی، کی نہاں ہارا براری مسکمی۔ ہم رازوں کو کھولنے والے ہیں، یہ چھپے ہوئے راز ہیں اور ہم ان رازوں کو کھولتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے۔ ہر چیز کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں، اس کے باطن میں ہم جب تک چاہے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں اور جب چاہے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہی تو ہمارا کام ہے۔ پوشیدگی کے مرحلے سے ان رازوں کو ہم ایک وقت کے بعد باہر نکالتے ہیں۔ اب یہی وہ مرحلہ ہو رہا ہے، تمہارے بچے کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ عارضی طور پر غائب ہے، لیکن جب ظاہر ہوگا تو کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ گرچہ دزد از منکری تن می زند، شہنہ از عصر پیدا می کند۔ ایک اور یہاں مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں کہ چور جب پکڑا جاتا ہے، بہت بڑا چور یا ڈاکو کوئی پکڑا جاتا ہے، تو جب اس کو پولیس تھانے میں لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے سوال کیا جاتا ہے، تو نے چوری کی؟ تو چوری کرنے والا کہتا ہے کہ میں چور ہوں یا میں نے چوری کی ہے؟ وہ کبھی نہیں کہتا، وہ تو انکار ہی کرتا رہتا ہے، اور اگر انکار نہ بھی کرے تو خاموش رہتا ہے، قبولتا تو نہیں، اپنے جرم کو قبولتا نہیں ہے۔ شہنہ از عصر پیدا می کند، لیکن جو کوتوال ہے، جو کاپ ہے، جس نے اس کو پکڑا ہے، وہ جب اندر لے کے جاتا ہے، جب 3rd ڈگری لگاتا ہے تو سب چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی باطنی صلاحیتوں کو بھلے ہی وہ کتنا دباتے رہیں، چھپاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ کب تک چھپاؤ گے؟ باطنی صلاحیتیں ایک وقت تک چھپتی ہیں، لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کی باطنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن جب ظاہر ہوں گی تو دنیا دیکھے گی کہ یہ کیا ہے۔ فضلہا دزدیدہ اندی خاک ہا، ما مقر آریم شاں از ابتلا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹیوں کے اندر بہت ساری فضیلتیں چھپا کے رکھی ہیں، یا یوں سمجھیے کہ مٹیوں نے اپنے اندر وہ فضیلتیں، جو خصوصیتیں ہیں، وہ دبا کے رکھی ہیں، اور ہم آدمی کو آزمائش میں جیسے ڈالتے ہیں اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، ویسے ہی مٹی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں۔ بیج کو مٹی کے اندر دبانا پڑتا ہے، پہلے تو ایک معمولی بیج ہوتا ہے، لیکن جب اس کو مٹی کے اندر دبا دیتے ہیں، مٹی کے وزن تلے وہ دب جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ کوشش اور صبر، اس کے بعد نکلتا ہے پھل اس کا۔ بس عجب فرزند کورا بوداست، لیک احمد برہما افزوداست۔ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین سے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ صفات والے، اعلیٰ سے اعلیٰ کمال والے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام۔ ایسے بڑے بڑے آفتاب پیدا ہوئے، با صلاحیت با کمال لوگ پیدا ہوئے، لیجنڈز، انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، نابغہ روزگار شخصیتیں جن کی مثال نہیں ملتی، ایسے ایسے کمالات والے لوگ اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ بس عجب فرزند کورا بوداست، اس کے بہت سے عجیب و غریب فرزند پیدا ہوئے ہیں۔ مرزا غالب نے بھی ایک شعر میں کہا تھا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، کیا کیا صورتیں مٹی کے اندر دفن ہوئی ہوں گی کہ کچھ پھول گلاب کی شکل میں نکل کے آ گئی، اور کتنی کتنی باکمال شخصیتیں ہوں گی۔ تو اس کا ذکر آپ کرتے ہوئے
دنیا میں بہت سارے عجیب و غریب با کمال لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، لیک احمد برہما افزوداست، لیکن احمد ان سب سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شد زمین و آسماں خندان و شاد، کن چنی شاہ زماں دو جفت زاد۔ جب اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کو ڈھونڈتے ہوئے تم یہاں آئے ہو، جب وہ پیدا ہوا تو زمین اور آسمان دونوں خوشی سے ناچنے لگے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش آسمان اور زمین کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین کا ملاپ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آسمان آ کے زمین کو لگ جاتا، ایسا ملاپ نہیں ہے، بلکہ آسمان سے پانی برستا ہے، مٹی میں جذب ہوتا ہے، اس کے بعد پھل پھول نکلتے ہیں، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں آسمان زمین کا ملاپ۔ تو اس طرح سے آسمان اور زمین دونوں اپنے اس ملاپ پر خوش ہوئے، رقص کرنے لگے کہ ہمارے جوڑے سے ایسا پیدا ہوا ہے۔ شد زمین چون آسمان از شادیش، خاک چون سوسن شدہ زازادیش۔ ان کی خوشی سے زمین کا حال بھی آسمان کی طرح ہو گیا تھا۔ زمین تو بہت ہی حقیر چیز ہے نا آسمان کے مقابلے میں، لیکن زمین اپنے اندر وہ فخر اور وہ عزت محسوس کر رہی تھی کہ وہ محسوس کرتی تھی کہ میں زمین نہیں، میں تو آسمان ہوں۔ ان کی پیدائش ہونے کے بعد مٹی، معمولی مٹی سوسن کے پھول کی طرح ہو گئی تھی خوشی کے مارے۔ ظاہرت با باطنت اے خاک خش، چونکہ در جنگست تو اندر کشمکش۔ اب آپ یہاں پر مٹی سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہترین مٹی، تیرا ظاہر تیرا باطن، یہ دونوں بھی چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور کشمکش میں ہیں، تو یہ جنگ اور کشمکش ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو ظاہر دیکھنے والے ہیں اور جو باطن دیکھنے والے ہیں، یہ لوگ بھی ہمیشہ کشمکش میں ہی رہیں گے۔ ایمان والے اور کافر، ان کا بھی معاملہ وہی ہے۔ جو باطن دیکھنے والے تھے وہ مومن ہو گئے، جو ظاہر دیکھنے والے تھے وہ کافر رہ گئے۔ جو ظاہر دیکھنے والے تھے وہ دنیا دار بن گئے، جو باطن دیکھنے والے تھے وہ دیندار بن گئے۔ یہی ہوتا رہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کشمکش چلتی رہتی ہے۔ ہر کے باخود بہر حق باشد بجنگ، تا شود مانیش خصم بو رنگ۔ اور جو اس معاملے میں اللہ کے راستے میں جا کر لڑائی میں مصروف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا دل دنیا کی طرف لگتا ہی نہیں۔ ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جان شرا نبوت زوال۔ اب ایک ہوتی ہے تاریکی اور ایک ہوتا ہے نور، ان دونوں کے درمیان بھی جنگ چلتی رہتی ہے۔ جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے، جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان بھی مقابلہ آرائی چلتی رہتی ہے۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں جنگ، نور اور ظلمت کی جنگ۔ شیطان ظلمت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نور کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف بلاتا ہے، نکال کے لے کے جاتا ہے۔ اندھیرے سے نکلو اجالے کی طرف جاؤ، تاریکی سے نکلو نور کی طرف جاؤ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن جو ایمان نہیں لائے، کفر کیے، اولیاؤہم الطاغوت، شیاطین ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ اور ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہے، جو کشمکش ہے، وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ہر کے کو شد بہر ماں در امتحان، پشت زیر پاش آرد آسماں۔ اور جو ہمارے راستے میں آ کر اس امتحان میں لگ جاتا ہے، اس کشمکش کا حصہ بن کر نور کا ساتھ دیتا ہے، ظلمت کے خلاف ہو جاتا ہے، ابتلا اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتا ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ آسمان اس کے پیروں تلے آ جاتا ہے۔ آسمان کی ویلیو بھی نہیں رہتی اس کے سامنے، اس کے قدم بوسی کرتا ہے آسمان۔ زمین تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، آسمان ایسے آدمی کی قدم بوسی کرتا ہے۔ ہر کے صرف امتحان ہے دم بدم، اس کے حق میں ہے فلک زیر قدم۔
ظاہرت از تیرگی افغاں کنا باطن تو گلستاں در گلستاں. جو ظاہر ہے وہ تاریکی کی وجہ سے ہمیشہ فریادی رہتا ہے. جتنے ظاہر والے لوگ ہیں آپ ان کی زندگی کو بھی دیکھیے، وہ ہمیشہ فریادی ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ ہوتا تو اچھا تھا، وہ ہوتا تو اچھا تھا. اس کو کہتے ہیں فریادی ہونا. ہمیشہ ہر چیز کا مطالبہ ان کی زبان پہ رہتا ہی رہتا ہے، خواہش ان کے منہ پہ رہتی ہی رہتی ہے. ادھر ادھر مانگتے پھرنا، ادھر ادھر امیدیں وابستہ رکھنا، یہی ان کی قسمت بن جاتی ہے. فریادی ہیں، کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کا ظاہر تاریکی ہے، تاریکی کو انہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے. لیکن جو باطن والے لوگ ہوتے ہیں وہ باطن کی طرح باغ باغ ہوتے ہیں، ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. ان کو تو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، کچھ برا نہیں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، ہر حال میں خوش رہو، بس کوئی ٹینشن ہے نہ فکر ہے نہ پریشانی. قاصدن چوں صوفیان رتش تا نیا میزند با ہر نور کش. اب ان لوگوں کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، یہ اندر سے تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، ہر کسی کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں، ہر کسی کے اچھائی کا خیال کرتے ہیں. کبھی کبھار خود کا نقصان کر لیتے ہیں، دوسروں کا نقصان ہونے نہیں دیتے، ایسا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار وہ بہت روڈ قسم کا بیہیویئر بھی اختیار کرتے ہیں، بہت ہی ترش. اور تقریباً صوفیوں کا یہی حال ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں. تا نیامی زند باہر نور کش. دراصل یہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے بھگانا چاہتے ہیں جو ان کا نور چرا لے کے بھاگ جائیں. دنیا دار لوگ خاص طور سے، جن کا مقصد صرف دنیا داری حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ دینداروں کے پاس آتے بھی ہیں تو دیندار کا نقصان کر کے جاتے ہیں. اسی لیے وہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے تھوڑا سا تلخ اور ترش لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا اپنا ہوگا تو میرے ترش ہونے کے بعد بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر میرا نہیں ہے، غیر ہے، تو اس کا چلے جانا ہی اچھا ہے. عارفان رو ترش چوں خار پشت عیش پنہا کردہ در خار درشت. ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے، صحیح کہتے اس کو. وہ پھول آپ اس کے پودے کے پاس جا کر قریب دیکھو، پھول دکھائی نہیں دیتا، اطراف پورے کانٹے اس کے ہو جاتے ہیں جو اس پھول کو چھپا لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جو ایسے عارف لوگ ہوتے ہیں نا، عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والے، وہ ظاہری طور پر جو ترش ہوتے ہیں، روڈ قسم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ اسی طرح پھول کا معاملہ ہے. جب آپ اس کو جا کر پکڑنے کو ہاتھ لگاؤ، کانٹے چھپ کر آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا. بہت ہی سلیقے سے کانٹوں کو ہٹا کر پھول نکالنا پڑتا ہے. بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے. باغ پنہا کرد ورداں خار فاش کہ ادوے دزدزیں در دور باش. باغ نے پھولوں کو چھپا لیا ہے. ایک ایسا باغ ہے جو پھولوں کو چھپا کر بیٹھا ہے. آپ باغ کو دور سے دیکھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ اندر ایک بھی پھول نہیں ہے، لیکن ہزاروں پھول ہیں. لیکن کیا ہے؟ کانٹوں نے ان پھولوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہے. کانٹے دکھائی دے رہے ہیں، پھول دکھائی نہیں دیتا. صوفی کا دل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر پورے کانٹے ہی کانٹے، مگر اندر جا کے دیکھو معلوم ہوگا کہ یہ کانٹا نہیں، یہ تو پھول ہے. اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چور ان کے دروازے پر نہ آنے پائیں. جو چور قسم کے دشمن ہوتے ہیں، اگر پھول ہی دکھائی دیں گے تو چور آ جائیں گے. اسی لیے ان چوروں سے اس باغ کو محفوظ رکھنے کے لیے کانٹے دکھائے جاتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف صوفیوں کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں بھی ایسے ہی بتایا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترش مزاج نہیں تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ بھی بہت نرم رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن بعض ایسی باطنی صلاحیتیں تھیں، بعض ایسے کمالات تھے رسول اللہ کے جو رسول اللہ نے دشمنوں سے چھپایا، نہیں بتایا. جیسے ایک آیت ہے قرآن مجید کی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے نبی، آپ ان کافروں سے کہیے کہ میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں؟ میں نے تم سے کب کہا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں؟ میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میرے پاس علم غیب ہے. میں نے تو نہیں کہا تم سے.
آپ کہیے کافروں سے، یہ لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں غیب کے خزانے دکھاؤ، علم غیب بتاؤ، تو آپ ان سے کہیے کہ میں نے کہا ہی کب، میں نے کلیم ہی کہاں کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس علم غیب ہے؟ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ جن کے سامنے کرنا تھا ان کے سامنے کیا، سب کو نہیں کیا نا، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی۔ کہا قل لا اقول، اللہ نے عندی خزائن پر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، ایسا نہیں کہا۔ جملے پہ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں؟ جملے پر غور کیجئے، قل لا اقول، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ کہیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ کہا قل لا اقول، اللہ نے عندی خزائن پر، جبکہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ عندی خزائن، میرے پاس خزانے ہیں۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ مطلب ہیں لیکن میں نے کہا نہیں ہے۔ کہا قل لا اقول، اللہ نے عندی خزائن پر، پتہ سب کو دیا جاتا نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، خزانے کا پتہ سب کو نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے صوفیوں کا طریقہ بھی یہی ہے، جو چور اچکے رہتے نا ان کو ہر بات نہیں بتاتے، ان کو اپنے قریب نہیں بلاتے، ان کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ خار پشتا خار حارس کردئی، سر چو صوفی در گریباں بردئی۔ اب آپ اس پھول سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خار پشت، اس کا نام ہے فارسی میں، اے خار پشت، وہ جو پھول جو کانٹوں کے اندر گھر کر چھپا بیٹھتا ہے، تو نے کانٹوں کو اپنا نگہبان بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تو نے کانٹوں کا سہارا لے لیا ہے، اپنی خوبیوں کو چھپانے کے لیے تو کانٹوں کو ڈھال بنا رہا ہے۔ سر چو صوفی در گریباں بردئی، تو ایسے ہی اپنے چہرے کے اوپر گریبان ڈال کے بھاگ رہا ہے جیسے صوفی بھاگتا ہے۔ جب صوفی کو پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آئے گا، کوئی اس کو بڑا سمجھ کر لے کر چلا جائے گا، اس کی باطنی کیفیتیں کھل جائیں گی، وہ منہ پہ کپڑا لا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تاکسے در چار دانگے عیش تو، گم شود زی گل رخان خار ہو، تاکہ یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں عیش پرست لوگ، یہ لوگ تمہارے پیچھے نہ آ پائیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو گل رخان کہا جاتا ہے، ان کے چہرے گلاب جیسے ہوتے ہیں، دکھائی دینے میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خار خو ان کے باطن میں کانٹے بھرے ہوتے ہیں، ان کی فطرت، ان کا مزاج کانٹوں بھرا، ظاہر پھولوں کا سا، یہاں الٹا ہے، ان کا ظاہر کانٹوں کا سا، باطن پھولوں سے بھرا۔ طفل تو گرچہ کے کودک خوبدست، ہر دو عالم خود طفیل اوبدست۔ اے عبد المطلب، تیرا جو بچہ ہے نا، اگرچہ ابھی بھی بچپن کی عادت والا ہے، چھوٹا ہے، ابھی بچپن کی عادت ہے نا، کوئی اٹھا کر لے کے چلا رہا تو چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو کیا خبر، ایسا بچہ ہے ابھی یہ۔ لیکن اس بچے کو عام بچوں کی طرح مت سمجھو، ساری کائنات اس بچے کے طفیل میں تو پیدا ہوئی ہے۔ تم اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو جس کی خاطر دنیا بنائی گئی۔ تعجب کی بات، تم جس کے واسطے پیدا ہوئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے تم نکلے اور فکر مند ہو اس کے بارے میں۔ ماں جہانے را بدو زندہ کنیم، چرخ را در خدمتش بندہ کنیم۔ یاد رکھو، تم کو اس بچے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا کو، پوری کائنات کو اس بچے کی وجہ سے روحانی زندگی عطا کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ آسمان کو اس کی خدمت میں لگائیں گے۔ یہ وہ شان والا بچہ ہے، تم اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ ساری کعبۃ اللہ سے آنے والی آوازیں حضرت عبد المطلب نے سنی، دل مطمئن تو ہو گیا، لیکن ایک ظاہری طور پر ایک پھر بھی رہتا نا، ایک ہلکی سی فکر اور پریشانی۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے پھر ایک معروضہ پیش کیا کہ بس میں اس بچے کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میں اس کو کیسے پاؤں گا۔ اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے اس کے بعد وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے، اور آئندہ کے درس میں ہی پھر واپس ہم
سلیمان اور بلقیس کا جو واقعہ رک گیا تھا وہ پھر جاری ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم عمرے سے واپسی کے بعد پھر شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در